معزز ناظرین اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈاکٹر محمد انور راؤ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارے کورس کیل 2 کا 4تھ لیکچر ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم ایلیمنٹس آف 3 ڈائمینشنل جیومیٹری کر چکے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ایک اور ریفرنس سسٹم پڑھیں گے جو کہ سلنڈریکل کوآرڈینیٹ ایکسس سسٹم، پولر کوآرڈینیٹ سسٹم، سفیریکل پولر کوآرڈینیٹ سسٹم پر مشتمل ہوگا۔ یہ پولر کوآرڈینیٹ سسٹم جو ہے، اس میں ہمیں صرف ایک ریفرنس لائن اور لینتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس صرف ایک پلین میں ہم نے رہنا ہے۔ اس وقت صرف یہ پلین ہے جو اس 2 لائنوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ پلین جو کہ ان 2 لائنوں سے گزرتی ہے، یہی پلین اس وقت ہماری ایکس وائی پلین ہے۔ یہ ایکس ایکسس، یہ وائی ایکسس کے اس وقت گو کے 3 ڈائمینشن میں یہ ایسی نہیں رہے گی، یہ ہاریزونٹل ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس صرف ایک پلین ہے۔ اس پلین میں پولر کوآرڈینیٹس کسی پوائنٹ کو ہم کس طریقے سے پولر کوآرڈینیٹ میں تعین کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک یہ ریفرنس لائن ہے اور ایک یہ لینتھ ہے۔ یہ لینتھ اس ریفرنس لائن سے کتنا اینگل بنا رہی ہے اور یہ لینتھ کتنی ہے۔ فار ایگزامپل کہ یہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے تو اس کی فکسیشن یا اس کا تعین ہم پولر کوآرڈینیٹ سسٹم میں ایسے کرتے ہیں کہ یہ لینتھ اگر r ہے اور یہ اینگل تھیٹا ہے تو ہمارے پاس یہ 2 ریئل نمبر r اور تھیٹا پوری طریقے سے اس پوائنٹ کا تعین کر رہے ہیں، اسپیسیفائی کر رہے ہیں۔ اگر تھیٹا بدل جائے تو ظاہر ہے کہ یہ پوائنٹ مختلف ہو گیا، یا r بدل جائے، یہ لینتھ اور بڑی ہو جائے تب بھی یہ پوائنٹ مختلف ہو گیا۔ دونوں بدل جائیں تب بھی یہ پوائنٹ مختلف ہو گیا۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایک r ہو تو ایک تھیٹا ہو تو اس پلین پر وہ ایک یونیک پوائنٹ ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس کوئی پوائنٹ ہو تو اس کا r یعنی کہ لینتھ فرام دا اوریجن، فرام دس ریفرنس پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ، وہ ہم میئر کر سکتے ہیں، اور یہ اینگل جو کہ یہ لینتھ اس ریفرنس لائن سے بنا رہی ہے اس کی میئرمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو لہذا پلین پر ہم کسی پوائنٹ کا تعین جو ہے وہ ان 2 ویلیوز r اور تھیٹا سے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ذرا یہاں فگر میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر ہمارے پاس ایکس ایکسس اور وائی ایکسس بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس ڈایاگرام میں ہم یہ بھی کریں گے کہ اگر ہمارے پاس کارٹیزین اگر کوآرڈینیٹس ہیں تو اس کو ہم پولر کوآرڈینیٹ میں کیسے بدل سکتے ہیں، یا کسی کے پولر کوآرڈینیٹ ہیں تو ان کو ریکٹینگولر کارٹیزین کوآرڈینیٹ میں ہم کیسے بدل سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ پوائنٹ P ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر اس کے کارٹیزین کوآرڈینیٹ x اور y ہیں اور اس کے پولر کوآرڈینیٹ r اور تھیٹا ہے، اس فگر میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک رائٹ اینگل ہے جس میں y اور r سائن تھیٹا ہے اور x اور r cos تھیٹا ہے۔ تو اس طریقے سے x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. So given the polar coordinates r and theta, we can find x, and similarly given r and theta,
we can find y. From here, if we square these equation and add it, so x square plus y square is equal to r square bracket cos square plus sin square theta, which is, that is equal to 1. So we will be getting x square plus y square is equal to r square. So r is equal to square root of, positive square root of x square plus y square. And since y over x is tangent theta, so theta is equal to tangent inverse of y over x. So in this way, given the Cartesian coordinate, we can find the polar coordinates. تو یہ جو ہمارے پاس ہے، یہ ایک اور سسٹم ہمارے پاس آ گیا جو کہ پولر کوآرڈینیٹس کا سسٹم ہے پلین کے اندر. اب کیا اس قسم کا کوئی سسٹم ہمارے پاس 3 ڈائمینشن میں بھی ہے؟ وہاں پر بھی ہمارے پاس 2 قسم کے سسٹم ہیں. پہلا سسٹم سلنڈریکل پولر کوآرڈینیٹ کہلاتا ہے. اس کے لیے ہم کون سی چیز چاہیے ہمیں؟ تو لہٰذا ہمارے پاس 3 ڈائمینشن کا ماڈل ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم آج پھر یہی اسی ماڈل کی بات کریں گے جو کل ہم نے دیکھا تھا. آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایکس ایکسس ہے، یہ وائی ایکسس ہے اور یہ زیڈ ایکسس ہے. اب ہمارے پاس یہاں ایک ویکٹر ہے جو اس اوریجن سے یہاں پر جا رہا ہے. آپ کا یہ فرسٹ کوارڈرنٹ میں بات کر لیتے ہیں، فرسٹ آکٹنٹ میں بات کر لیتے ہیں. یہ فرسٹ آکٹنٹ ہے، یہ سیکنڈ آکٹنٹ ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ فورتھ ہے، اسی طریقے سے یہ ففتھ ہے، یہ سکستھ ہے، یہ سیونتھ ہے، یہ ایٹتھ ہے. سو ہم اس جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے لحاظ سے یہ ایکس کی پازیٹو ڈائریکشن ہے، یہ وائی کی پازیٹو ڈائریکشن ہے، یہ زیڈ کی پازیٹو ڈائریکشن ہے. ان کے اپوزٹ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے پاس ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ان کی جو ڈائریکشنز ہیں، یہ جو ہے جو ان کی اپوزٹ ڈائریکشن ہے وہ نیگیٹو ہو جائیں گی. اب اس پوائنٹ کا تعین ہم کرنا چاہتے ہیں کسی ایک اور سسٹم سے. وہ سسٹم یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ جو پلین ہے جس کو کہ آپ ہاریزونٹل پلین کہتے ہیں، ایکس وائی پلین کہتے ہیں، اس میں اگر میں اس پوائنٹ سے ایک پرپینڈیکولر ڈراپ کروں، ایک یہ لینتھ مجھے چاہیے. سو اس کے علاوہ ہمیں ایک اور ڈسٹینس چاہیے. دیکھیے یہ جو ہمارے پاس یہ جو لینتھ ہے، جو یہ ویکٹر ہے، اس کا پروجیکشن اس ایکس وائی پلین میں ڈیفینیٹلی وہ یہ ہوگا. یہاں پر آ کے جہاں فٹ آف پرپینڈیکولر ملے گا تو یہ لینتھ یہاں تک جو ہے وہ اس کا پروجیکشن ہوگا. اس کو اگر ہم پی کہہ لیں، اوپر والے پوائنٹ کو پی کہہ لیتے ہیں، اس پوائنٹ کو پی ڈیش کہہ لیتے ہیں، تو یہ او پی ڈیش ہوگا. ایک ہمارے پاس یہ اینگل جو کہ اس او پی ڈیش نے روٹیٹ کیا ہے، جتنا اینگل ایکس ایکسس نے اس کے ساتھ بنایا ہے، ہم اس کا نام دے لیتے ہیں تھیٹا. تو ہمارے پاس یہاں ایک تو یہ لینتھ چاہیے اور ایک یہ ہمارے پاس یہ تھیٹا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں یہ 3 ریئل نمبرز آ گئے. ایک تو یہ لینتھ آر اور یہ اینگل تھیٹا اور یہ ہائٹ زیڈ. سو آر تھیٹا زیڈ اگر ہمارے پاس ہوں تو ہم اسپیس میں اس کے لیے پوائنٹ کا تعین کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس کوئی پوائنٹ اسپیس میں ہے تو اس کا ہم آر اور تھیٹا اور زیڈ معلوم کر سکتے ہیں. ان کو ہم سلنڈریکل کوآرڈینیٹ کہتے ہیں اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ تھیٹے کو ویری کیا جائے تو ہمارے پاس ایک سلنڈر جو ہے اس کی سرفیس ٹریس ہوتی ہے. آئیے ہم اس کو ذرا اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کو نظر آتا ہے.
اسکرین پہ ہمیں یہ ایک سلنڈر کی سرفیس نظر آ رہی ہے جس کا ایکسس along دا زیڈ ایکسس ہے، اور یہ ریفرنس لائن کی جس کی میں بات کر رہا تھا دیٹ از along دا ایکس ایکسس. P is the point in the space. We drop the perpendicular from P on this horizontal plane, which will be xy plane. So P dash is the foot of perpendicular. OP dash is the projection of the vector OP. Now the rotation of OP dash from the reference line, that is x-axis, this angle is theta. And the length OP dash is r. And the height of the point P from the horizontal plane, xy plane, that is the distance PP dash, is z. So these r, theta, z are our cylindrical coordinates. دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس تھیٹے کی ویریشن کیا ہے. تھیٹا ویریز فرام 0 to 2 pi, and if it is infinite cylinder, then this r may be any definite real numbers, and if it is infinite cylinder, then z can take any infinite length. However, for a fixed 3 real numbers r, theta, z, we have a unique point on that cylinder. اس کے علاوہ ہمارے پاس سفیریکل پولر کوآرڈینیٹ کا سسٹم بھی ہے. ڈیفینیٹلی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ہمارے پاس سرفیس ٹریس ہوگی وہ ایک سفیر ہوگی. اس سسٹم کے لیے بھی ہم اپنے ماڈل کا سہارا لیتے ہیں. دیکھیے یہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے، اس کے کوآرڈینیٹ کو ہم نے اسپیسیفائی کرنا ہے. یہ پول سے اوریجن سے یہ ڈسٹینس جو بھی ڈسٹینس ہے اس کو ہم اگر رو کہہ لیں، اور یہ اسی طریقے سے ہمارے پاس اس کی پروجیکشن ہے ان دا ہاریزونٹل پلین. یہ فٹ آف پرپینڈیکولر ہے. دس اینگل از سیم as in the cylindrical coordinates. So this angle is theta. That's OP dash making with the positive direction of x-axis. And this angle which this OP is making with this z-axis will be phi. In this case, we have one length and two angles. Length is this, say rho. The angle is this, say theta. The other angle is this, say phi. If we have these real numbers, we have a unique point in the space. Now you can see that if we vary this, if we rotate this, then this surface will be traced, that will be sphere. مزید ایکسپلینیشن کے لیے ہم ڈائیگرام پر چلتے ہیں اور اس کو ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں. سامنے اسکرین پر آپ کو یہ ایک سفیر نظر آ رہا ہے. اس کی بیس جو ہے اس وقت یہ ہیمی سفیر ہے، اور جو اس کی بیس جو ہے وہ ہمارے پاس ہاریزونٹل سرفیس ہے. پی جو پوائنٹ ہے اس کا ڈسٹینس فرام دا او دیٹ از رو. اینڈ اف وی ڈراپ دا پرپینڈیکولر فرام پی ٹو دا ہاریزونٹل سرفیس پی پی ڈیش, then OP dash is the projection of OP. This OP dash is making an angle theta with positive direction of x-axis, and this OP vector is making an angle phi with z-axis. So we need three real numbers: rho,
that is the distance OP, and the angle theta which OP dash make with the x-axis, and the angle which the length OP makes with the z-axis. This angle is phi. خیال کیجئے کہ یہ جو اینگلز ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈگری میں ہی سوچیں. یہ اگر ریڈین میں دیکھے جائیں تو یہ بھی ریئل نمبرز ہوتے ہیں. روز جو ریئل نمبر ہے دیٹ از always positive or 0. Theta varies from 0 to 2 pi and phi from 0 to pi. ہمارے پاس یہاں 2-3 قسم کے کوآرڈینیٹ ایکسس سسٹم ہو گئے. ایک تو سب سے پہلے ہم نے ریکٹینگولر ایکسس سسٹم ایکس وائی زیڈ پڑھا. اس کے بعد ہم نے سلینڈریکل کوآرڈینیٹ ایکسس سسٹم کو دیکھا, اور پھر ہم نے سفیریکل کوآرڈینیٹ ایکسس سسٹم کو دیکھا. ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں جانے کے لیے کنورشن کے فارمولے کیا ہیں, اس کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی. تو سب سے پہلے ہم سلینڈریکل کوآرڈینیٹ اور ایکس وائی زیڈ یعنی کہ ریکٹینگولر کوآرڈینیٹ ایکسس سسٹم میں کنورشن کی بات کریں گے کہ اس میں ہم ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں ہم کیسے جا سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس جو سامنے فگر ہے اس میں ایکس وائی زیڈ سسٹم یعنی ریکٹینگولر ایکسس سسٹم بھی ہے اور پولر کوآرڈینیٹ سسٹم بھی ہے. اسی پوائنٹ کے ہمارے پاس کوآرڈینیٹ ایکس وائی زیڈ جو کہ ریکٹینگولر ایکسس سسٹم میں ہوتے ہیں وہ ہیں, اور اسی پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ آر تھیٹا زیڈ جو کہ سلینڈریکل پولر کوآرڈینیٹ میں ہوتے ہیں وہ ہیں. سو لہذا یہاں اگر آپ فگر کو دیکھیں تو یہ دیکھیے کہ جو پروجیکشن ہے او پی ڈیش وہ ایکس ایکسس کے ساتھ اینگل تھیٹا بناتا ہے, اور او پی ڈیش کی لینتھ جو ہے وہ آر ہے. اور یہاں پر ہمارے پاس ہم بڑی آسانی سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایکس اوور آر دیٹ از کوسائن آف تھیٹا اینڈ وائی اوور آر از سائن آف تھیٹا, جبکہ زیڈ جو ہے وہ زیڈ کے برابر ہے. تو لہذا یہاں ہمارے پاس اگر یہ گیون ہو, اف وی آر گیون آر تھیٹا اینڈ زیڈ, سو وی کین فائنڈ ایکس وائی اینڈ زیڈ. فرام دیز ایکویشن we can easily get r is equal to x square plus y square square root, and tangent theta is equal to y over x, and z is equal to z. These relation will give you the cylindrical coordinate from the Cartesian rectangular coordinates. سو یہ جو ریلیشن ہم نے ڈیفائن کی, ان ریلیشن سے ہم اگر ہمارے پاس سلینڈریکل کوآرڈینیٹ موجود ہوں تو اس کے کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم معلوم کر سکتے ہیں, اور اگر کارٹیزین سسٹم کے کوآرڈینیٹ موجود ہوں کسی پوائنٹ کے تو اس کے ہم سلینڈریکل کوآرڈینیٹ معلوم کر سکتے ہیں. اب ہم کنورشن فارمولا پڑھیں گے سلینڈریکل پولر کوآرڈینیٹ سے سفیریکل پولر کوآرڈینیٹ میں, یا سفیریکل پولر کوآرڈینیٹ سے سلینڈریکل پولر کوآرڈینیٹ پہ. دیکھیے فگر میں دیکھیں, یہاں ہمارے پاس پی پوائنٹ ہیں جس کے دونوں قسم کے کوآرڈینیٹ ہمیں معلوم ہیں, رو تھیٹا فائی جو کہ سفیریکل پولر کوآرڈینیٹس ہیں, اور آر تھیٹا زیڈ جو کہ سلینڈریکل پولر کوآرڈینیٹ ہیں.
یہاں r over rho is sine of 5 and z over rho is cosine of 5. So from here r is equal to rho sine 5 and z is equal to rho cos 5, jabke theta is equal to theta. So from these relation, what we can find, given the spherical polar coordinate, we can find the cylindrical polar coordinate. Now from these relation, r is equal to rho sine 5 and z is equal to rho cos 5. If we square and add, we can get rho is equal to square root of r square plus z square, and theta is equal to theta, and tangent phi is equal to r over z, from where definitely we can calculate phi, which will be equal to tan inverse of r over z. So these relation, given cylindrical coordinate, we can find the spherical polar coordinate. اب ہمیں اس کنورشن کی بھی ضرورت ہے کہ ہم سفیریکل کوآرڈینیٹ سے کارٹیزین کوآرڈینیٹ میں کیسے جائیں یا کارٹیزین کوآرڈینیٹ سے سفیریکل پولر کوآرڈینیٹ میں کیسے جائیں. اس کے لیے ہمارے پاس آپ ذرا یہاں پر فگر میں دیکھیے، اسکرین پر دیکھتے ہیں، یہ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے کہ x از اکول ٹو آر کاس تھیٹا اینڈ وائی از اکول ٹو آر سائن تھیٹا، جبکہ r جو ہے ہمارے پاس دیٹ از اکول ٹو رو سائن 5. سو x از اکول ٹو آر کاس تھیٹے میں اگر ہم ریپلیس کر دیں r کو، سو اٹ ول بیکمز x از اکول ٹو رو سائن 5 کاس تھیٹا. سملرلی y از اکول ٹو آر سائن تھیٹے میں r کو ریپلیس کر دیں r کو ریپلیس کر دیں رو سائن 5 سے، سو دیٹ ول بی y از اکول ٹو رو سائن 5 سائن تھیٹا، اور z ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، z از اکول ٹو رو کاس 5. سو دیز ریلیشنز ول کنورٹ دا spherical polar coordinate into Cartesian coordinate. If we square and add x square, y square and z square, you can do these mathematics and you can find easily that rho is equal to x square plus y square plus z square under the square root, whereas tangent theta is equal to y over x, and from here we can find theta, and cos phi is z over OP length, that is x square plus y square plus z square under the square root. So in this way, given the Cartesian coordinate system, we can find the polar coordinate of that point. Surfaces. 3-dimensional geometry میں ہماری جو بھی فگر بنتی ہے وہ کسی سالڈ کی سرفیس ہوتی ہیں. اس سے پہلے جو سرفیسز کی ہم نے باتیں کی ہیں وہ ہماری کارٹیزین سسٹم میں تھی. اب ظاہر ہے ہمارے پاس یہ سلنڈریکل پولر کوآرڈینیٹس بھی آئے ہیں، سفیریکل پولر کوآرڈینیٹس بھی آئے ہیں. ان سے بھی ہم اپنی سرفیسز کی ایکویشن لکھ سکتے ہیں، یا ان سسٹم میں اگر ہمارے پاس کوئی ریلیشن موجود ہے تو اس کی سرفیس ہم 3 ڈائمینشن میں معلوم کر سکتے ہیں. کانسٹنٹ سرفیسز یہ بالکل ایسی سرفیسز ہیں
جیسے کہ ہمارے پاس x از اکول ٹو کانسٹنٹ کیا سرفیس تھی, y از اکول ٹو کانسٹنٹ ہمارے پاس کارٹیزین سسٹم میں کیا سرفیسز تھی, اور z از اکول ٹو کانسٹنٹ کارٹیزین سسٹم میں کیا سرفیسز تھی. جانتے ہیں آپ کہ یہ ہمارے پاس وہ سرفیسز تھیں جو کہ پلین تھیں اور کوآرڈینیٹ پلینز کے یہ پیرلل تھیں. اب اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ سلنڈریکل سسٹم میں ہمارے پاس جو سرفیسز کانسٹنٹ سرفیسز بنیں گی وہ کیا ہوں گی, یعنی کہ اگر ہم آر کو ان سلنڈریکل کوآرڈینیٹ میں ہم آر کو کانسٹنٹ کر دیں یا تھیٹے کو کانسٹنٹ کر دیں یا زیڈ کو کانسٹنٹ کر دیں تو ہمارے پاس کیسی سرفیسز بنے گی. تو ہم اس کو ذرا اسکرین پہ دیکھتے ہیں. سو یہاں دا سرفیس آر از اکول ٹو آر ناٹ مین کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ تھیٹے کو تو پوری ویریشن دیتے ہیں 0 سے لے کر 2 پائی تک, اور اس کے علاوہ زیڈ کو بھی ہم کوئی اگر اس پہ ریسٹرکشن نہ لگائیں تو ہمارے پاس یہ جو آر ہے یہ آر ناٹ کے ہی برابر رہے گا. سو ہمارے پاس ایک سلنڈر ٹریس ہوگا, انفائنائٹ سلنڈر لینتھ ورٹیکل سلنڈر ٹریس ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر ہم تھیٹا از اکول ٹو تھیٹا ناٹ اس کو رکھتے ہیں اور آر پر اور ہمارا جو دوسرا زیڈ پر کوئی پابندی نہیں لگاتے تو ہمارے پاس یہ ایک ہاف پلین ٹریس ہوگی دیٹ ول بی اٹیچڈ along the z axis making an angle theta naught with the positive x axis. At each point r theta z on the surface, theta has the value theta naught and z is unrestricted, and you know that this r, this real number r, is always positive. The surface z is equal to z naught is just the same in the Cartesian plane. Definitely this plane will be parallel to xy plane. جیسا کہ ہم اب اس کو نیکسٹ اس میں دیکھیں گے. یہ فگر دیکھیں آپ, یہاں پر دیکھیے کہ اگر r is equal to r naught ہے تو ہمارے پاس یہ سلنڈر بن رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور اگر یہ ہمارے پاس تھیٹا از اکول ٹو تھیٹا ناٹ ہے تو یہ ایک پلین ہے جو کہ زیڈ ایکسس کو مل رہی ہے, زیڈ ایکسس کے ساتھ یہ ٹچ کر رہی ہے, پوری پلین نہیں ہے, یہ ہاف پلین ہے. اگر اس کے تھیٹا کو ویری کریں تب تو یہ پلین اور اینگل ٹریس کرے گی, کچھ اور پلین بن جائے گی, لیکن اگر تھیٹا ناٹ ہمارے پاس یہ فکس ہو جائے تو صرف یہ پلین رہے گی. اور اسی طریقے سے اگر z از اکول ٹو زیڈ ناٹ یعنی کہ z کو ہم فکس کر دیں تو یہ جو ہاریزنٹل پلین آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ پیرلل ٹو ایکس وائی پلین ہے, یہ پلین ہمارے پاس مل جائے گی. اب سفیریکل کوآرڈینیٹ میں کانسٹنٹ سرفیسز کیا ہوں گی, یعنی اگر ہمارے پاس رو کو فکس کر دیا جائے تب ہمارے پاس کیسی پلین یا سرفیس بنے گی, اور اگر اس میں ہم تھیٹا کو فکس کر دیں تب کیا بنے گا, اور اگر ہم اس میں فائی کو فکس کر دیں تو کیسی سرفیس بنے گی. اس کے لیے ہم اسکرین پہ چلتے ہیں. یہ دیکھیے اگر ہمارے پاس یہ رو از اکول ٹو رو ناٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پول سے اوریجن سے ہمارا یہ ڈسٹینس ہمیشہ فکسڈ رو ناٹ کے برابر رہتا ہے. سو یہ کیا ٹریس کرے گا, بالکل ایسے ہی جیسے کہ پلین میں سرکل ٹریس ہوتا ہے, یہاں پر ہمارے پاس یہ سفیر ٹریس ہوگا جس کا کہ سینٹر ایٹ دا اوریجن ہوگا اور جس کا کہ ریڈیس جو ہے وہ رو ناٹ کے برابر ہوگا. اب اگر ہم تھیٹا کو فکس کر دیں, تھیٹا از اکول ٹو تھیٹا ناٹ, سو یہ ایک پلین ہوگی
हाफ प्लेन होगी अलोंग द जेड एक्सिस, जो कि टच करेगी जेड एक्सिस को। ये प्लेन हमारी ये एक्स जेड एक्सिस के दरमियान, इस प्लेन के दरमियान और एक्स जेड प्लेन के दरमियान जो एंगल है ये थीटा फिक्स रहेगा। ये एक वर्टिकल प्लेन होगी। और अगर हम फाई को फिक्स कर दें, फाई इज इक्वल टू फाई नॉट, सो इसमें हमारे पास ज़ाहिर है कि रो जो है वो अनलिमिटेड है, थीटा भी तमाम वेरिएशन ले सकता है। इसमें थीटा की वेरिएशन आप इजीली देख सकते हैं, एंड थीटा कैन वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। सो phi is equal to phi naught. When phi is phi naught fixed, theta can vary, and your rho is also not fixed, that can take any value. So we can see that we trace the surface of the cone. You can see here that variation of phi is from 0 to pi, and if the phi is in between 0 to pi by 2, then this cone will be upward cone whose vertex is at the origin, and if phi is from pi by 2 to pi, then this cone will be downward with the vertex at the origin. And if phi is pi by 2 exactly, then we will have this horizontal xy plane. So we have discussed the constant surfaces in cylindrical polar coordinate and spherical polar coordinate. ये spherical polar coordinate इसकी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है मैप के ऊपर। वर्ड में हम किस तरीके से किसी जगह का तयन करते हैं, इसमें आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का नाम सुना होगा। ये हमारे पास वर्ल्ड का मॉडल है, ग्लोब है। These lines are called longitudes and these lines are called latitude. ग्राउंड का सेंटर जो है वो हमारे पास उसका पोल है, और इसका रेडियस जो है दैट इज रॉ, और वो फिक्स्ड है, तकरीबन 4000 माइल का रेडियस है। सो किसी पॉइंट के लिए रो की वैल्यू जो है दैट इज 4000, और थीटा जो कि ये वेरिएशंस हैं किसकी, कि हमारे पास असल में ये वेरिएशन है कि लॉन्गिट्यूड अपने प्राइम मीडियन से कितने एंगल पर होता जाता है, दैट इज थीटा। और ये थीटा अगर हमारे पास वेरी करे फ्रॉम दिस टू पाई, तो हम कहते हैं कि ये ईस्ट की तरफ कितने आपके पास लॉन्गिट्यूड पर कोई जगह वाक़ है। और अगर हम इस तरफ वेरी करें, थीटे को वेरी करें, तो ये थीटा हमें मेजरमेंट देगा कि कोई पॉइंट आपका इस प्राइम मीडियन से कितना वेस्ट पर है। और इस तरीके से जो फाई है, फाई हमारा एंगल सेंटर से किससे बन रहा था, जेड एक्सिस से, तो ये फाई की वेरिएशन है। ये वेरिएशन हमें डिफरेंट लैटिट्यूड देती है। सो अगर कोई पॉइंट यहां पर वाक़ है तो ये एंगल कितना है, यानी उसका फाई कितना है, तो वो मालूम होना चाहिए। तो अगर हमारे पास इस किस्म के स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट अर्थ पर मालूम है जिसका कि रो फिक्स है, तो हम ये तयन कर सकते हैं कि वो पॉइंट किस लॉन्गिट्यूड पर है और किस लैटिट्यूड पर है। ये तमाम चीज़ें हमारी नेविगेशन के अंदर और ज्योग्राफी के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती हैं। नेक्स्ट हमारा
جو ٹاپک ہے وہ دوبارہ ہم فنکشنز کی طرف آتے ہیں. فنکشنز میں ہم نے ڈومین اور رینج کی کچھ بات کی تھی. اب ہم خاص فنکشنز کی ڈومین اور رینج معلوم کریں گے جبکہ ہمارا فنکشن آف ملٹیپل ویریبل ہوگا. ویسے آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک فنکشن آف ون ویریبل ہے مین y از اے فنکشن آف x، سو اس وقت ہمارے پاس کوئی گراف یا اس کا بنتا ہے دیٹ میں بی اے کرو. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی دو ویریبل کا فنکشن ہے تو یعنی کہ z از اکول ٹو ایف آف ایکس وائی، یہ x اور y کہاں پر لائی کریں گے؟ وہ ایکس وائی پلین میں ہوں گے. اس ایکس وائی پلین کا حصہ جس پہ وہ لائی کریں گے اور فنکشن ڈیفائنڈ ہوگا اس کو ہم اس فنکشن کی ڈومین کہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہمارا کوئی فنکشن 3 ویریبل کا ہے ایکس وائی زیڈ کا ہے، سے ڈبلیو از اکول ٹو فنکشن آف ایکس وائی زیڈ، سو ہماری ڈومین جو ہوگی وہ اسپیس کا کوئی حصہ ہوگی اور وہ ہمارا ڈی سیٹ ڈومین ہوگا. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو دکھایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ڈومین جو بھی ہمارے پاس اسپیس ہے اس کے ہر پوائنٹ پر فنکشن ڈیفائنڈ ہو، یا پلین ہے اس کے ہر پوائنٹ پر فنکشن ڈیفائنڈ ہو، یا ون ویریبل کے فنکشن میں ہمارے پاس ریئل لائن ہے، ریئل لائن کے ہر پوائنٹ پہ فنکشن ڈیفائنڈ ہو. جن پوائنٹس پر فنکشن ڈیفائنڈ ہوتا ہے اس کو ہم فنکشن کی ڈومین کہتے ہیں. بعض اوقات یہ ڈومینز آپ کو دی ہوتی ہیں کہ آپ کو دیا گیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ان کی ویریشن کہاں سے کہاں تک ہے معلوم ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اور بلکہ بعض اوقات نہیں اکثر اوقات یہ صرف فارمولہ دیا ہوتا ہے اور اس فارمولے سے آپ نے خود یہ گیس کرنا ہوتا ہے یا اس سے نکالنا ہوتا ہے. گیس تو میتھمیٹکس میں نہیں ہوتا، ایگزیکٹ نکالنا ہوتا ہے کہ ہمارے کون سے پوائنٹس ہیں جو کہ جس پر فنکشن ڈیفائن نہیں ہوتا اور لہذا اس سیٹ کا کون سا حصہ ہے جس پہ فنکشن ڈیفائنڈ ہوتا ہے. سو جس پر فنکشن ڈیفائنڈ ہو، اور ڈیفینیٹلی اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس فنکشن کی جو ویلیوز آتی ہیں وہ ریئل نمبر آتی ہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس امیجنری نمبر نہیں آنا چاہیے، فنکشن انڈیفائنڈ نہیں ہونا چاہیے. تو ان دو باتوں کے علاوہ جہاں پر فنکشن کی اور کوئی ریسٹرکشن نہ ہو، تو جہاں فنکشن ڈیفائن ہوگا اس کو ہم نیچرل ڈومین کہیں گے. ہم اس کو ایک دفعہ پریسائز لفظوں میں اس کو پڑھ لیتے ہیں. نیچرل ڈومین. نیچرل ڈومین consists of all points at which the formula has no deviance by zero and produces only real numbers. اب ہم کچھ ایگزامپل لیں گے جو کہ آپ کے اسی قسم کے کوشچن امتحان میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ یہ ایک فنکشن دے رکھا ہے، اس کی آپ بتائیے کہ نیچرل ڈومین کیا ہوگی، اور کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیں گے کہ اس کی رینج کیا ہوگی. رینج پہ زیادہ زور نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو ہمیشہ ہی ہمارے پاس یہاں ریئل نمبر کا کوئی سب سیٹ ہوگا. سو کیونکہ ہم زیادہ تر ریئل ویلیوڈ فنکشن کی بات کریں گے تو زیادہ زور ہمارے پاس ڈومین کا ہوگا. تو آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں جس میں کہ ہم یہ معلوم کریں گے کہ اس فنکشن کی نیچرل ڈومین کیا ہے. ہمارے سامنے ایک فنکشن ہے w is equal to square root of y minus x square. As you know that we cannot take the square root of negative real numbers, so the restriction is that y minus x square
should be greater than 0. So from here what we get, that y should be greater or equal to x square. So our y and x should be such that y is greater than x square. What is y is equal to x square? You know that is a parabola opening upward. We have discussed it earlier. And y is greater than x square is the region inside this parabola, which is shaded here, and y is less than x square is the outside of the parabola. So our domain is inside and the curved parabola. So that will be our domain of this function. For these points, our function will remain defined. And you can see here that w is equal to square root of y minus x square. It is positive. So for all those x, y lie in the domain, it will be positive real number. So the range will be this interval starting from 0 up to infinity. I mean positive part of the real line including 0. So we have seen that what is the domain of our this function. For the next example we see on the slide again. Our this function is w is equal to 1 over xy. You know that the denominator should not be 0. So xy should not be 0. When this product xy is equal to 0, either x is equal to 0 or y is equal to 0. Where x is equal to 0? On the y-axis. Where x is equal to 0? On the x-axis. So in our domain, these lines should not exist. Our domain is the whole plane except the x-axis and y-axis. Where is the range? You know that the whole real number except 0, because we are not getting 0 in the range. So the range will be the whole set of real numbers except 0, and that is, you can see here, minus infinity to 0 and then 0 to infinity where 0 is not included. So that is the range. हमने दो एग्जाम्पल्स डोमेन और रेंज की। इसके अलावा हम मज़ीद एग्जाम्पल भी डोमेन और रेंज की करेंगे, और इससे और आगे हम मज़ीद अपने कोर्स को बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही है, और अगले लेक्चर तक खुदा हाफिज़।